تو سب نیکسٹ یہ کہ انڈیا کی ایک پولیٹیشین نورپور شرما، ان کی طرف سے بھی یہ اعتراض کیا گیا ہے حضرت عائشہ کی ایج کے حوالے سے، اور ایک سفیان صاحب جھنگ سے ہیں، انہوں نے بھی آپ کا کوئی آلریڈی سنا ہوا ہے آپ کا جو موقف ہے، لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ سیشن کے اندر بھی ریکارڈ ہو جائے تاکہ انہیں بھی ثواب ملتا رہے۔ شکریہ سفیان صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک ہے روایت اور ایک ہے درایت۔ درایت کہتے ہیں عقل کو، سمجھ کو۔ یہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک نکاح کے وقت 6 سال اور رخصتی کے وقت 9 سال بیان کی جاتی ہے، نہ یہ روایتاً درست ہے نہ یہ درایتاً درست ہے۔ وہ اس لیے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہم مسلمانوں کی پہلی اماں جان حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہوا تو گھر میں 2 بچیاں تھیں، ایک حضرت ام کلثوم اور ایک تھی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا، دونوں سگی بہنیں تھیں، باپ بھی ایک ماں بھی ایک، اور 2 بڑی بہنیں تھیں، حضرت ام کلثوم سے بڑی تھی حضرت سیدہ رقیہ، ان کی شادی تو حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ سے ہو چکی تھی، اور سب سے بڑی جو تھی حضرت زینب، ان کی شادی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بھانجے سے ہو چکی تھی۔ اب گھر میں 2 بچیاں تھیں، ان کی بھی نگہداشت کرنی تھی، ان کی خوراک وغیرہ کا انتظام، کپڑے وپڑے دھونے کا انتظام کرنا تھا۔ تو ایک خاتون ہیں حضرت خولہ، وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ فرمایا کس سے؟ تو وہ کہنے لگی ایک ہے بیوہ اور ایک ہے کنواری۔ فرمایا بیوہ کون اور کنواری کون؟ وہ کہنے لگی بیوہ ہیں سودا، یہ زما کی بیٹی ہیں، اور کنواری ہیں حضرت عائشہ جو حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں۔ اب سرکار نے فرمایا کہ دونوں طرف بات کرو۔ اب یہ نبی کریم علیہ السلام جو فرما رہے ہیں دونوں طرف بات کرو، تو جدھر سے بھی ہاں ہو جاتی، وہ خاتون ایسی تو ہوتی کہ وہ گھر تو سنبھال سکتی نا، 2 بچیوں کی پرورش تو کر سکتی نا۔ وہ بچیاں کون تھیں؟ حضرت سیدہ ام کلثوم اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا۔ اور پھر وہ خاتون ایسی بھی ہونی چاہیے تھی جو نبی کریم علیہ السلام کی تنہائیوں میں آپ کی رفیق بن سکتی تھی، رفیقہ حیات۔ اب اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے اسی وقت ہو جاتی، سودا کے باپ انکار کر دیتے، اور حضرت عائشہ صدیقہ کے والد تو خیر پہلے ہی امتی تھے، امتیوں میں بھی سب سے افضل ہیں، وہ کہتے ٹھیک ہے آقا میں شادی کر دیتا ہوں، تو کیا حضرت عائشہ 6 سال کی عمر میں اپنے سے 4-5 سال 6 سال بڑی بچیوں کی نگہداشت کر سکتی تھی؟ بالکل بھی نہیں۔ کچھ تو خدا کے بندو عقل سے کام لیا کرو، گھر چلانا تھا نا۔ کہ اب یہ پہلے 2 بچیاں ہیں گھر میں، اب ایک اور بچی لا کر گھر میں بٹھانا، 6 سال کی بچی، تو ان تینوں کی حفاظت کرنے کے لیے کون ہوتا؟ اب یہ تو نہیں کہ اگر کسی نے لکھ دیا تو مکھی پر مکھی مارنی ہے، نہیں جی ہم سے بخاری نہیں چھوٹتے، بخاری نہ چھوٹے میرے بیٹے، کیا تمہیں یہ نہیں یہ اچھا لگتا ہے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ کریں؟ تو کیوں تم لوگوں کو ایسی دعوت دیتے ہو جس سے لوگوں کو موقع ملے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات ستودہ صفات پر وہ حملہ آور ہو سکے؟ پھر دیکھیے کہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ وہ خاتون ہیں جنہوں نے عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ ویسے بھی علی الاطلاق
سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی حضرت خدیجہ ہیں. حضرت خدیجہ کے بعد کس نے اسلام قبول کیا تھا؟ نبی کریم علیہ السلام کی چچی حضرت ام فضل، حضرت عباس کی زوجہ، اور حضرت ابو بکر صدیق کی دونوں بیٹیاں. وہ کون کون سی تھیں؟ حضرت اسماء اور حضرت عائشہ صدیقہ. انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. تو مطلب یہ نکلا کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت عائشہ کم از کم اتنی عمر کی تھیں کہ وہ ہوش حواس کے ساتھ اسلام قبول کر سکتی تھیں. اللہ کے بندو کچھ تو سوچ لیا کرو. ایسی اڑنگ بڑنگ نہیں ٹھوکنی چاہیے کہ جو جی میں آیا کہہ دیا اور پھر دشمن کو موقع دیا کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر حملے کرتے رہے. اور پھر دیکھو حضرت اسماء اور حضرت عائشہ کی عمروں میں فرق کتنا تھا؟ 10 سال کا فرق تھا. حضرت اسماء یہ 10 سال حضرت عائشہ صدیقہ سے بڑی تھیں. اور جب حضرت اسماء رضی اللہ عنہا آپ نے ہجرت فرمائی تو اس وقت ان کی عمر تھی 27 سال. 27 سال. اور حضرت عائشہ کتنی چھوٹی ہیں؟ 10 سال. 10 سال. تو ہجرت کے وقت آٹومیٹکلی حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 17 سال. 17 سال. یہ 6 اور 9 والی کہانی من گھڑت ہے. کیا تمہیں پتہ نہیں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ جتنے لوگ آج راویوں کی حمایت میں کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں جی نہیں وہ ٹھیک تھا، کیا کوئی ایسا بزرگ پیش کیا جا سکتا ہے جو اس سنت پر عمل کرے اور کہے کہ میں اپنی 9 سالہ بیٹی کا نکاح اپنے کسی پیر سے جس کی عمر 53 سال میں اس کے ساتھ کرتا ہوں؟ جب آپ گوارا نہیں کر سکتے تو جن کی ذات ہر کسی کے لیے نمونہ کامل ہے وہ کیسے یہ گوارا کر سکتے تھے کہ 9 سال کی بیٹی کے ساتھ رخصتی بھی کر لیں؟ تو یہ ساری کہانی یہ بس بنائی گئی ہے راویوں نے. بس پتہ نہیں کیا ہوا، بخاری اور مسلم میں آ گیا تو عاشقان بخاری اور مسلم نے شور مچانا ہو. چونکہ بخاری اور مسلم میں آ گیا ہے اس لیے ہم اس کو مان نہیں سکتے. اس کو ماننے کے بغیر ہمیں چارہ ہی کوئی نہیں. نہیں بیٹے، صرف ایک کتاب ہے اس کائنات میں جو بالکل من وعن صحیح ہے، وہ ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید. بخاری کا مرتبہ قرآن کے بعد ہے. بے شک. جس طرح میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ قرآن کا ایک ایک حرف یہ اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے، منزل من اللہ ہے. کیا کوئی مائی کا لال یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ بخاری کے اندر ایک ایک حرف جو موجود ہے وہ سارے کا سارا فرمان رسول ہے؟ صحیح ہے وہ. اور اگر کوئی صاحب اتنی ہمت کرے تو میں غلطیاں بتانے کو تیار ہوں بشرطے کہ مجھے کچھ انعام دیا جائے. تو فی غلطی اگر 1 لاکھ روپے انعام دو تو میں تو بڑی شاندار کوٹھی بنوا سکتا ہوں. یہ نور پور شرما صاحبہ آپ جی میں ابھی عرض کرتا ہوں. یہ ہے درایت اور ایک ہے روایت. یہ روایت بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ابو داود میں بھی ہے اور کتابوں میں بھی ہے. لیکن ہر روایت میں آپ کو یا راوی ملے گا ہشام یا راوی ملے گا عروہ. عروہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے یوں فرمایا. حالانکہ اس پر تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ حضرت عروہ کا حضرت عائشہ صدیقہ سے سماع ثابت ہی نہیں ہے. انہوں نے حضرت عائشہ سے کچھ نہیں سنا. درمیان میں کوئی راوی چھوٹا ہوا ہے جس کی وجہ سے کسی کی غلطی جو ہے غلطوڑ بن کے سامنے آ گئی ہے. یا پھر ایک راوی ہے ہشام. ہشام ویسے تو ٹھیک تھے لیکن جب آخری عمر آ گئی تو آخری عمر میں ان کا حافظہ بہت کمزور ہو گیا تھا. انہیں یاد نہیں رہتا تھا میں نے کیا کہنا ہے، میں نے کیا نہیں کہنا.
مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی جو زوجہ تھی، ان کی جو بیوی تھی، ان کا نام ہے فاطمہ، اور یہ فاطمہ جو ہیں یہ بہت بڑی محدثہ بھی تھی اور خود ہشام کی استانی بھی تھی۔ بخاری کے اندر ایک سند موجود ہے جس کے اندر ہشام اس فاطمہ سے روایت کرتے ہیں۔ خود ایک جگہ کہتے ہیں کہ جب رخصتی ہوئی نا فاطمہ کے ساتھ میری شادی ہوئی، اس وقت فاطمہ کی عمر 9 سال تھی۔ اب ذرا سوچتے جائیے گا 9 کتنا ان کے ذہن پر حاوی تھا۔ 9 سال عمر تھی میری بیوی کی، اور ایک جگہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ مجھ سے 13 سال بڑی تھی۔ ایک جگہ فرماتے ہیں 9 کہ جب سال۔ شادی ہوئی تو 9 سال عمر تھی، اور ایک جگہ فرماتے ہیں ہشام صاحب کہ وہ مجھ سے 13 سال بڑی تھی۔ پیدا ہوئے پہلے کیا نتیجہ نکلا کہ ان کی پیدائش سے 4 سال پہلے یہ شادی کر چکی۔ تو جب یہ اس طرح کے راوی ہوں تو ان کی روایت پر اعتبار تو نہیں کیا جا سکتا نا، نہ روایتاً درست ہے نہ درایتاً درست ہے۔ الحمدللہ بڑا ہی ڈیٹیلڈ اور بڑا ہی کمپریہنسو جواب جو ہے الحمدللہ یہ ہماری طرف سے ہو گیا، تو اسے ضرور دیکھیے گا، سنیے گا، اور اعتراض کرنے سے پہلے کم از کم چیزوں کو ضرور پڑھ لیا کریں اور سمجھ لیا کریں۔